ناظرین کرام، یہ بھی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے اسلام پر حملے کیے گئے اور مسئلہ کہ حق کا اہل سنت و جماعت پر بڑے بڑے کٹھن مرحلے بھی آئے، اغیار کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے حملے کیے گئے، لیکن آپ کو جو ایک تاریخ رجوع کے نام سے آج کل ایک بڑی ہی تاریخ فعال دکھائی دے رہی ہے، جو کہ غیروں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور معاذ اللہ اس پیارے ملک پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کو اس وقت کہ جب حلف نامہ ختم نبوت میں ترمیم کی گئی آپ کو دکھائی نہیں دیا ہوگا، اور یہ بڑے ہی آرام سے خب خرگوش میں تھے اور معاذ اللہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو فرض کفایہ ہے، کسی ایک نے بھی ادا کر دیا تو ہو جائے گا، لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ختم نبوت اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینا دن میں 5 مرتبہ نہیں، نہ سال میں 1 مرتبہ، نہ سال میں 1 مہینہ، بلکہ بندے مومن کی زندگی کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحہ جب تک سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کے لحاظ سے کردار ادا نہیں کرتا، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سارے اس وقت کہاں تھے؟ سبھی اس چیز کو جانتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ جس ہستی نے، جس مرد قلندر نے جب بھی کوئی کٹھن مرحلہ آیا، جب بھی کسی نے معاذ اللہ اسلام پر حملہ کیا، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، تو اس شخص نے اپنا جاندار کردار ادا کیا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے کردار کی پرواہ نہیں کی، ہر ممکنہ کوشش کی، میدان عمل میں نکل کر عملی کردار ادا کیا ہے۔ آج یہ سارے کے سارے اسی ہستی کے خلاف نبرد آزما ہو چکے ہیں، اور آج یہ انہی لوگوں کو جو کہ اس وقت اس تاریخ کا حصہ تھے اور ان کے وہ ٹکٹ ہولڈر بھی تھے اور ان کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن بھی لڑا، تو آج انہی لوگوں کو یہ سامنے لے آ کر حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے کردار کو، روشن کردار کو داغدار کرنا چاہتے ہیں۔ میری مراد وہ عمران شاہ ولی کہتا تو وہ اپنے آپ کو سید ہے، لیکن جب اس کی میں نے حالت دیکھی کہ ایک بازاری اور حیا سوز اور بے حیا عورت کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کے کس انداز میں جھک کے کھڑا تھا، تو مجھے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا وہ شعر یاد آیا کہ آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کسی خبر سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ ہو صوفی ہو شاعر کی نخوش اندیشی، کہ اپنے آپ کو سید کہلوانے والا ایک بازاری عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کس انداز میں جھک کے کھڑا ہے، اس کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ ارے کس منہ سے یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علی ابیہا و علیہا و رضی اللہ عنہا کی مقدس ذات کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ارے تو جس مقدس ذات کی آل سے اپنے آپ کی نسبت شو کرتا ہے، کم از کم تو اتنا ہی دیکھ لیتا کہ کل تک تو کن کی گود میں بیٹھا رہا اور آج بھی تو انہی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے کہ جنہوں نے حلف نامہ ختم نبوت میں تبدیلی کی، کہ جنہوں نے غازی ملت اسلامیہ غازی ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید قدس حسین العزیز کو پھانسی کے پندے پہ چڑھایا، کہ جس تحریک کے ٹکٹ پر تو نے الیکشن لڑا ہے اس کے قید کا تو یہ نظریہ ہے کہ قادیانی معاذ اللہ ہمارے بھائی ہیں، اور اسی تحریک میں سے رانے ثنا جیسے قادیانیوں کو بھائی بھائی کہہ رہے تھے، تو اس وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ کیا اس وقت تجھے یہ اپنی نسبت یاد نہیں تھی کہ حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ختم نبوت پر حملہ کیا گیا اور تو ٹس سے مس نہ ہوا؟ تو اس وقت تیری غیرت کس سرد خانے کی نظر ہو گئی تھی؟ اگر تیرے میں اتنی غیرت ہوتی تو اس وقت ہی استعفیٰ دے دیتا۔ اگر اس وقت نہیں دے سکا تھا تو کم از کم جب نئے الیکشن ہوئے 2018 کے اندر، تو اگر تجھے اپنی وہ عالی نسبت کا کچھ نہ کچھ ادب و احترام ہوتا تو کہتا کہ میں اب ان کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑوں گا، کیونکہ انہوں نے میرے نانا جان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت و ناموس پر ختم نبوت پہ حملہ کیا، کہ انہوں نے غازی ناموس رسالت غازی ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے میرے نانا جان کی ناموس پہ پہرا دیا ہے، اس کو پھانسی کے پندے پہ چڑھایا، کہ انہوں نے معاذ اللہ اس قدر ظلم و ستم کیے ہیں، دین پر حملے کیے ہیں اور دین اسلام کو معاذ اللہ مسخ کرنے کی ناکام کوششیں کی ہے، لہٰذا میں ان کا ٹکٹ نہیں لوں گا اور الیکشن نہیں لڑوں گا۔ لیکن کہاں اتنی غیرت آ گئی کہ اب جب گستاخی ہوئی ہی نہیں ہے، اب تو غیروں کے اشاروں پر قرارداد بھی پیش کر رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں توہین کی گئی، معاذ اللہ ان کی ذات پر کتنا بڑا حملہ کیا گیا، نص قطعی کا انکار کیا گیا جو کہ صریح کفر ہے،
لیکن وہاں تجھے تو قرارداد پیش کرنا یاد نہ تھی۔ اگر تو اتنا ہی غیرت مند ہوتا تو بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کا معاذ اللہ انکار کیا گیا، تو اس وقت وہاں قرارداد پیش کرتا، لیکن تو نے نہیں کی۔ اگر غیرت ہوتی تو کرتا، اگر تیرے میں اتنی غیرت ہوتی تو فرانس کے اندر جو گستاخانہ خاکے شائع کیے جا رہے ہیں تو ان کے خلاف ہی کوئی قرارداد پیش کر دیتا، نہیں کی۔ اگر نہیں کر سکا تھا تو فرانس کے اندر جس مرد مجاہد، جس غازی نے، ظہیر حسن قادری، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، انہی کی حمایت کرتا اور انہیں رہا کرنے کا مطالبہ کرتا پارلیمنٹ کے اندر۔ یہ سب کچھ تجھے یاد نہیں ہے؟ تمہاری غیرت کہاں ہے؟ اور یہ اتنی بڑی نسبت جو تو اپنے آپ کی شو کرواتا ہے، کیا اس وقت یہ تجھے اپنی نسبت یاد نہیں تھی؟ اور پھر بالخصوص وہ سارے تاریخ رجوع والے جو اس کے کندھے پر رکھ کر چلانا چاہتے ہیں اور اس مرد مجاہد کے روشن کردار کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور جو اس طرح یہ لوز ٹاکنگ کر رہا ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے جانشین ابھی باقی ہے، اور اس مرد مجاہد کی طرف جس انداز میں اس نے گفتگو کی ہے، جب گستاخیاں ہوں گی تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، ہم کسی بھی مسلک کا شکار نہیں ہوں گے۔ عرصہ دراز سے خلفائے راشدین پہ، امہات المومنین پہ تبرے کیے جا رہے تھے، خاص طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام اجمعین پہ ہوئی اس گستاخیوں کا بھی ذمہ دار یہ مولوی جلالی ہے، یہ فتنہ جلالی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں امن رہے، لیکن گستاخی اگر کوئی بھی کرے گا، جیسے احمد رضا صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور گستاخی کی اور پھر ان گستاخوں کا ساتھ دینے والے، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ سلمان تحصیر نے خود گستاخی نہیں کی تھی، اس نے ایک گستاخ کا ساتھ دیا تھا، اس کو ٹھیک کہا تھا، تو غازی ممتاز قادری نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یاد رکھیں گستاخوں کا ساتھ دینے والے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر گھر سے ممتاز قادری نکلے اور ہم ان کا ناکہ بند کر دیں۔ تو میں پاکستان کے مقتدر اداروں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر اور نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑنے والے اس عمران شاہ ولی جو کہ اس وقت MNA ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں، نقص امن، فساد فی الارض اور اقدام قتل کی دفعات لگا کر اس کو پابند سلاسل کریں۔ یہ اس ملک پاکستان میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے اور اس کے امن و عاشتے کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ اگر ان سارے جو کہ تاریخ رجوع والے ہیں ان میں اتنی ہمت ہوتی تو دلائل کا دلائل سے مقابلہ کرتے۔ میدان آج بھی ہم نے اللہ کے فضل سے حضور قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے جو خدام انہوں نے لگایا ہوا ہے، دلائل کی زبان میں آؤ ہمارے ساتھ بات کرو۔ اگر ہم نے تمہیں دن کو تارے نہ دکھائے تو ہمیں جلالی کا خادم نہ کہنا۔ گالم گلوچ، کردار کشی، لغویات، فوش کلام وہ تم سب کا وطیرہ ہے، اور کہتے تم اپنے آپ کو آل رسول ہو۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت صورتحال کیا بنی ہوئی ہے، سچویشن کس طرح کی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اندازہ آپ نے لگانا ہے کہ اگر آج کے اس ماحول میں ملک پاکستان میں ایک گستاخ کو، گستاخ رسول کو، جو کہ توہین رسالت کا مجرم ہے اور جسے سزائے موت دی گئی، جو کہ کرسچن ہے، اس کو اگر بری کر دیا جائے، اگر اب تک بھی ان تاریخ رجوع والوں یا اس عمران شاہ جو کہ MNA ہے، اس کی غیرت نہیں جاگی اور بڑے بڑوں کی نہیں جاگ رہی، جو کبھی کبھار تو کہتے تھے کہ ہم اپنے سے بیر ہو جاتے ہیں، آج ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کس سرد خانے کی نظر ہو گئے ہیں۔ ارے وہ آسیہ ملونہ کہ جب حکومت نے اس کو باہر بھیجا تو حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے خلاف انہوں نے زبانیں نکال لی تھی اور زبانیں دراز کر لی تھی کہ یہ دیکھیں جی ہمارے بابا جی اندر تھے تو جلالی صاحب نے کیا کیا۔ تو اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مرد مجاہد تو مسلک کا دفاع کرتے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نموز پر پہرا دیتے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ ابیہا و علیہا کی نموز پر پہرا دیتے ہوئے پابند سلاسل ہے، تم اب کہاں ہو؟ وہ کرسچن گستاخ رسول، اس کو بری کر دیا گیا ہے، کوئی بیان، کوئی ریلی، کوئی جلسہ، کوئی جلوس کہاں، کوئی دکھاؤ اور عوام کے اندر کچھ نہ کچھ شعور پیدا کرو۔ ناظرین کرام، آپ دیکھتے جائیں کہ کیا کیا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے
حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات نے جو گنبد خضرا کے سائے میں یہ حلف اٹھایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عزت و نموز پہ پہرا دیتے ہوئے اور آپ کی ہر نسبت کی عزت و نموز پہ پہرا دیتے ہوئے اپنی جان چھڑکتے رہیں گے، آج بھی وہ اس کا عملی کردار ادا کر رہے ہیں۔